سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ابو الحسن مفلوج اور نابینا ہو چکا تھا۔ امراء کے اصرار پر اس نے اپنے بھائی الزغل کو اپنا جانشین بنا دیا۔ فردیننڈ اپنی لاتعداد فوج کے ساتھ کستلا سے نکلا اور کرتبہ کے پاس پڑاؤ ڈال کر اندلس میں مسلمانوں کے آخری دفاعی قلعے پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے شریش، اشبیلیہ اور قادوس کے عیسائی امراء کو حکم دیا کہ وہ غرناطہ کے جنوب مشرق کے شہروں کو تخت و تاراج کرتے ہوئے کوہ سرانویدہ کا رخ کریں اور باقی فوج کو ایک تجربہ کا جرنیل کی قیادت میں شمال مشرق کے راستے سرحدی قبائل کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ جب فردیننڈ کی افواج بدر بن مغیرہ کے آزاد علاقے میں داخل ہوئیں تو انہیں عقب اور بازوؤں سے اکا دکا حملوں کے سوا کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ عیسائیوں نے اپنے راستے کی بہت سی بستیاں تباہ و برباد کر ڈالیں اور وہ بڑھتے ہوئے حوصلوں کے ساتھ سرحدی عقاب کی زمین پر پیش قدمی کرتے رہے۔ ایک دن ان کے سالار نے ایک ویران قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے سپاہیوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، بہادرو، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سرحدی عقاب کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اب ان باغیوں کا رہنما مارا جا چکا ہے اور ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کا خیال تھا کہ ہمیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ لوگ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری تلواریں دشمن کے خون کی پیاسی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہم مالکا نہیں پہنچتے ان کی پیاس نہ بجھ سکے گی۔ اس لیے ہمیں راستے میں آرام کیے بغیر آگے بڑھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ بھائی جو قادوس کی طرف سے مالکا کا رخ کر رہے ہیں ہم سے سبقت لے جائیں۔ اگلے دن جب وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے انہیں غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ عقب کی فوج پر اچانک 1000 سواروں نے حملہ کیا اور آن کی آن میں کوئی 3000 آدمیوں کو موت کی گھاٹ اتار کر جنگل میں غائب ہو گئے۔ بدر بن مغیرہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ اکا دکا حملے کرتے ہوئے دشمن کی فوج کو ان خطرناک گھاٹیوں اور دروں میں لے آیا جن کی ہر چٹان حملہ آور کے خلاف ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن سکتی تھی۔ عیسائی فوج کے بعض جہاندیدہ افسروں نے اپنے سپہ سالار کو راستہ بدلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ طاقت کے نشہ میں چور تھا اور اس کے سپاہی جو عام حالات میں ایسی گزرگاہوں پر پھونک پھونک کر قدم رکھتے اپنے سپہ سالار کی طرح یہ سمجھ چکے تھے کہ سرحدی عقاب کی موت کے بعد سرکش قبائلیوں کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ سیاہ پوش کی قیادت میں 1000 سوار انہیں کافی نقصان پہنچا چکے تھے اور انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ان سے نپٹے بغیر آگے نکل جائیں۔ ایک شام عیسائی فوج سرحدی شاہ سواروں کے تعاقب میں دشوار گزار درے اور تنگ گھاٹیاں عبور کرنے کے بعد ایک وادی میں داخل ہوئی۔ سامنے بلند پہاڑ تھے، اس لیے سپہ سالار نے فوج کو وادی میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور کسی غیر متوقع حملہ کے پیش نظر اس نے فوج کی چند ٹولیاں ارد گرد کی پہاڑیوں پر پہرا دینے کے لیے روانہ کر دیں۔ سارا دن یلغار کرنے کے بعد تھکی ماندی فوج پیٹ بھر کر کھانے اور جی بھر شراب پینے کے بعد سو گئی۔ فوج کا سپہ سالار اور دوسرے افسر بھی ارد گرد کی پہاڑیوں پر پہرا دینے والوں کو رات کے وقت کسی غیر متوقع حملہ کی روک تھام کے لیے کافی سمجھ کر بے خبری کی نیند سو گئے۔ رات کے تیسرے پہر اچانک ان پہرے داروں کی چیخیں سنائی دیں۔ سپہ سالار گھبرا کر اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا خیمے میں سے باہر نکلا۔ چاروں طرف کوہرام مچا ہوا تھا اور ارد گرد بہت سے خیمے جل رہے تھے۔ عیسائی فوج تلواریں سنبھال رہی تھی کہ اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آگ کی روشنی میں سینکڑوں سپاہی حملہ آوروں کے تیروں کا شکار ہو گئے۔ سپہ سالار نے فوج کو تاریکی میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ سپاہی جلتے ہوئے خیموں سے ایک طرف ہٹنے لگے۔ اچانک چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے سنائی دیے اور آن کی آن میں حملہ آور نیچے اتر کر عیسائیوں کے حواس باختہ لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ تاریکی میں عیسائیوں کے کئی سپاہیوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ سپہ سالار نے اس امید پر کہ حملہ آوروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی فوج کو چاروں طرف بکھر کر پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پتھروں اور تیروں کی سخت بارش میں ان کی پیش نہ گئی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے تک نصرانیوں کی یہ حالت تھی کہ افسر کو اپنے سپاہیوں اور سپاہیوں کو اپنے افسر کی خبر نہ تھی۔ وہ درختوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپ چھپ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حملہ آور عیسائیوں کے بہت سے گھوڑے چھین کر ان پر سوار ہو چکے تھے اور باقی گھوڑے جن کی رسیاں کاٹ دی گئی تھیں بے تحاشا وادی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بہت سے سپاہی ان کے پاؤں تلے رندے گئے۔ صبح کی روشنی میں عیسائیوں نے دیکھا کہ حملہ آور ان کے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان پر نیزوں سے حملے کر رہے ہیں۔ نصرانی سپہ سالار کو یہ امید تھی کہ حملہ آور صبح کے آثار دیکھتے ہی فرار ہو جائیں گے، لیکن ان کا جوش و خروش دیکھ کر اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اس وادی کو منتخب کر چکے ہیں۔ میدان میں عیسائیوں کی لاشوں کی تعداد حوصلہ شکن تھی۔ حملہ آوروں کی نسبت ان کی فوج کی تعداد اب بھی 5 گنا زیادہ تھی، لیکن وادی میں سواروں کے پے در پے حملوں سے ان کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ سپہ سالار نے مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ وادی سے نکل کر اس نے ایک تنگ گھاٹی میں پہنچ کر یہ محسوس کیا
کہ اب اس کی فوج نیزہ بازوں کی دست سے محفوظ ہو چکی ہے، لیکن یہاں بھی اسے اطمینان کا سانس لینا نصیب نہ ہوا۔ ایک بار پھر مہیب چٹانوں میں چھپے ہوئے مجاہدین کے نعرے سنائی دیے اور تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک پتھر سپہ سالار کے سر پر لگا اور وہ گر پڑا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ نائب سالار نے فوج کو تیزی کے ساتھ اس گھاٹی سے نکلنے کا حکم دیا۔ تیروں اور پتھروں کی بارش سے نکل کر ایک ہموار وادی میں پہنچ کر اس نے بچی کچی فوج کا جائزہ لیا تو 25,000 میں سے صرف 8,000 اس کے ساتھ تھے۔ پیچھے سے تعاقب کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس نے فوج کو دم لینے کی بھی مہلت نہ دی۔ وادی میں 2 کوس چلنے کے بعد یہ فوج ایک گنجان جنگل میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک درختوں کی آڑ سے قریباً 1,000 سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے پہلے حملے میں ہی عیسائی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ ان حملہ آوروں کے آگے آگے وہی سیاپوش سوار تھا جس کو زندہ پکڑنے کا شوق عیسائی سپہ سالار کو ان خطرناک مقامات تک لے آیا تھا۔ قریباً 2,000 عیسائی بھاگ کر جنگل میں جا چھپے اور باقی فوج نے تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ مالکہ کی حفاظت پر الزیگری کو متعین کرنے کے بعد الزغل 5,000 جانبازوں کے ساتھ کرتبہ، اشبیلیہ، کاؤس اور شمال مغرب کے دوسرے شہروں کی ٹڈی دل فوج کے ساتھ مدافعانہ جنگ لڑتا ہوا پیچھے ہٹتا گیا اور سرانویدہ کے دامن میں پہنچ کر سرحدی عقاب کا انتظار کرنے لگا۔ فریڈیننڈ کو عقاب کی وادی میں اپنے سپہ سالار کی کامیابیوں کے متعلق نہایت حوصلہ افزا خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اس نے الزغل کے پسپا ہو کر سرانویدہ کی طرف ہٹنے کی خبر سنی تو دونوں افواج کے سپہ سالاروں کو حکم بھیج دیا کہ وہ ساحل کے شہروں کا رخ کرنے کی بجائے الزغل کو دونوں اطراف سے گھیر لیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے غرناطہ میں ابو عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً مالکہ پر حملہ کر دے۔ ابو عبداللہ کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مالکہ کی فوج کا بیشتر حصہ الزغل کے ساتھ ہے اور الزیگری بہت تھوڑی فوج کے ساتھ شہر کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر مالکہ پر چڑھائی کر دی۔ فریڈیننڈ کے زرخرید سرداروں کے علاوہ غرناطہ کے بعض ایسے لوگ بھی اس فوج میں شریک تھے جو اندلس میں مسلمانوں کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے اور صرف زندہ رہنے کے لیے فریڈیننڈ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ جس روز ابو عبداللہ اپنی فوج کے ساتھ غرناطہ سے نکلا اس سے 1 دن قبل عقاب کی وادی میں فریڈیننڈ کی فوج کا صفایا ہو چکا تھا اور اس سے 3 دن بعد سرحدی عقاب کے جانباز الزغل کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے۔ الزغل کی فوج دشمن کی تعداد سے خائف تھی، لیکن شاندار فتح کی خبر سن کر ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ الزغل نے بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد کے ساتھ اپنی قیامگاہ کے ارد گرد تمام چوکیوں کا معائنہ کیا۔ بدر بن مغیرہ کے اپنے آدمیوں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ وہ زندہ ہے۔ سپاہی الزغل کے ساتھ ایک نقابپوش کو دیکھتے اور یہ سمجھتے کہ بدر بن مغیرہ کے چھن جانے کے بعد قدرت نے انہیں ایک نیا مددگار عطا کیا ہے۔ اس کی قیامگاہ فوج کے پڑاؤ سے کچھ دور تھی اور الزغل کے چند چیدہ افسروں کے سوا جو اس کے راز سے واقف تھے کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ الپک زرا کے جنگجو قبائل جوک در جوک الزغل کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ مدت کے بعد انہیں عقاب کی وادی کے مجاہدین کے دوش بدوش لڑنے کا موقع ملا تھا۔ چونکہ منصور بن احمد کو بدر بن مغیرہ کا جانشین سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے الزغل سے درخواست کی کہ ان کی قیادت منصور بن احمد کے سپرد کی جائے۔ منصور نے بدر بن مغیرہ کے ہدایات کے مطابق جنگ کا نقشہ تیار کیا اور قبائلی مجاہدین کو تمام راستوں پر پھیلا دیا اور انہیں ہدایت کی کہ جوں عیسائیوں کی فوج آگے بڑھتی آئی وہ عقب سے اس کے پیچھے ہٹنے کے راستوں کی ناکہ بندی کرتے آئیں۔ یہ لشکر عقاب کی وادی پر حملہ کرنے والی فوج کے انجام سے بے خبر تھا۔ 5 دن سرانویدہ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر اس کے سپہ سالار کے پیغام کا انتظار کرتا رہا، لیکن قبائلی مجاہدین نے چند بار شب خون مار کر انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ 3 دن کی پیش قدمی کے دوران میں چند بستیاں جلانے اور چند مردوں اور عورتوں کو قید کرنے کے بعد فریڈیننڈ کا لشکر اس خطرناک علاقے میں داخل ہو چکا تھا جہاں سرحد کے عقاب بے قراری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے چنے ہوئے 1000 جانبازوں کے ساتھ دشمن کے ہراول دستے پر حملہ کیا اور آن کی آن میں انہیں تتر بتر کر کے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ عیسائی سپہ سالار صورتحال کا اندازہ کر رہا تھا کہ عقب سے قبائلیوں کے حملہ کی خبر ملی۔ یہ جگہ باقاعدہ لڑائی لڑنے کے لیے تنگ تھی۔ عیسائی سپہ سالار نے فوج کو تیزی سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ گھاٹی سے آگے ایک ڈھلوان تھی اور اس کے آگے ایک وادی تھی۔ عقب سے حملہ کی شدت محسوس کرتے ہوئے سپہ سالار نے اس وادی میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس وادی کا نشیب کوئی 2 کوس کے بعد ایک اشارہ جنگل سے جا ملتا تھا اور اوپر کی طرف اس کا دوسرا سرا 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ درہ دکھائی دیتا تھا۔ جنگل میں سپہ سالار قبائلی حملہ آوروں کو بہت خطرناک سمجھتا تھا اور دوسری طرف اسے کسی تنگ درے میں گر جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے فوج کو رکنے کا حکم دے کر ہراول دستے راستہ دیکھنے کے لیے دونوں اطراف روانہ کر دیے اور خود حملہ آوروں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی فوج کے عقبی دستے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ حملہ آور ان کے جوابی حملوں سے پسپا ہو گئے ہیں۔ ہراول دستے کے جو سپاہی وادی کے نشیب کی طرف گئے تھے
جنگل میں داخل ہوتے ہی نیزوں کی بچھاڑ کا سامنا کرنے کے بعد لوٹ آئے اور انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ یہ جنگل تیر اندازوں سے پیٹا پڑا ہے۔ جو سپاہی وادی کے دوسرے کونے کی طرف گئے تھے انہوں نے ایک پہر کے بعد واپس آ کر اطلاع دی کہ وہ قریباً 10 کوس تک دیکھ آئی ہیں۔ وادی کا یہ سرا کہیں تنگ اور کہیں کشادہ ہے، دونوں طرف پہاڑیاں کافی بلند ہیں۔ راستے میں ہمیں دشمن کا کوئی سپاہی نہیں ملا۔ چند چرواہوں نے بتایا ہے کہ یہ وادی 2 دن کی مسافت کے بعد اس سرخیز علاقے سے جا ملتی ہے جہاں سے الپک زرا کے قبائل کی بستیاں شروع ہوتی ہیں۔ عیسائی سپہ سالار کو یہ راستہ بھی خطرناک دکھائی دیا، لیکن اس وادی میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد بھی اسے چاروں طرف سے گر جانے کا خطرہ تھا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر حملہ آوروں نے جنگل اور پہاڑ سے نکل کر اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ نہ کی تو بھی وہ شبخون مار کر اسے کافی نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے سامنے سرا نویدہ کے بلند پہاڑ تھے، بائیں طرف وہ جنگل تھا جس کو دشمن کو صاف کر کے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ عقب میں ڈھلوان تھی جس کی طرف لوٹ کر اسے پھر ایک بار ان تنگ گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا جنہیں عبور کرتے ہوئے وہ کافی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ جنگل میں چھپی ہوئی فوج اس کے واپس مڑتے ہی پہاڑیوں پر پہنچ کر اس کا راستہ روک لے گی۔ ناچار اس نے دائیں ہاتھ مڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ وادی تنگ ہو جاتی، پیادہ فوج کے سپاہی دشمن کے پتھروں اور تیروں سے محفوظ رکھنے کے لیے دونوں کناروں کی پہاڑیوں پر چڑھ جاتی، اور جب یہ وادی کشادہ ہو جاتی تو وہ بلندی کے دشوار گزار راستے چھوڑ کر سواروں کے ساتھ آ ملتے۔ وہ شام تک اسی طرح چلتے رہے اور راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ رات ہو گئی لیکن فوج کے سپہ سالار کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نظر نہ آئی۔ رات کی تاریکی میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ تنگ وادی اور دونوں طرف کی پہاڑیاں بلند نظر آنے لگیں۔ تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ پہاڑوں میں گھوڑے لڑکھڑانے لگے۔ بعض افسروں نے سپہ سالار کو مشورہ دیا کہ یہ وادی خدا جانے کہاں ختم ہو، ممکن ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو اور وہاں دشمن ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ یا تو ہم واپس مڑ جائیں یا گھوڑوں کو وادی میں چھوڑ کر پہاڑیوں پر چڑھ جائیں۔ رات اگر ہم پر کوئی غیر متوقع حملہ ہوا تو بھی ہماری حالت اس قدر مخدوش نہیں ہوگی۔ صبح کی روشنی میں اگر ہمیں واپس جانا پڑا تو بھی ہمارے پیادہ سپاہی پہاڑوں پر چڑھ کر ہمارے راستے کی حفاظت کر سکیں گے۔ وہ بھی یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے ایک پتھر گرا۔ وہ بدحواس ہو کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند اور پتھر گرے اور زخمی ہونے والوں کی چیخیں سنائی دیں، اور اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بے مہا بارش ہونے لگی۔ سپہ سالار نے فوج کو پیچھے لوٹنے کا حکم دیا، لیکن پتھروں کی بارش کا زور کم نہ ہوا۔ پتھروں کے شور اور زخمیوں کی چیخوں کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے ایک قیامت برپا کر دی۔ پہاڑیوں کے اوپر حملہ آور اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ سپہ سالار نے فوج کو تباہی سے بچانے کے لیے حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں، لیکن اس ہنگامے میں بہت کم سوار ان کا حکم سن سکے، اور جنہوں نے اس حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کی انہوں نے فوراً ہی یہ محسوس کر لیا کہ چٹانوں پر چڑھنا آسان نہیں۔ اکثر سوار وادی کے کسی کشادہ حصے میں پہنچنے کی نیت سے گھوڑوں کی باگیں موڑ چکے تھے۔ صبح تک یہ فوج اس وادی میں بھٹکتی اور قیامت خیز تباہی کا سامنا کرتی رہی۔ 30,000 سپاہیوں میں سے 12,000 پتھروں کا شکار ہو گئے، 5,000 پہاڑوں پر چڑھ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی فوج واپس اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا، لیکن انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ جنگل سے تازہ دم سوار نمودار ہوئے۔ ان کے سپہ سالار کے ہاتھ میں غرناطہ کا جھنڈا تھا۔ وہ آن کی آن میں گھوڑے اڑاتے ہوئے ان کے سر پر آ پہنچے۔ نصرانیوں کی تعداد اب بھی ان سے کم نہ تھی۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوش کی قیادت میں 5,000 مزید سوار ایک پہاڑی سے اترے۔ ان کے جھنڈے پر عقاب کی تصویر تھی۔ انہوں نے ایک ہی ریلے میں دشمن کی صفیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیں۔ میدان میں اسلام زندہ باد، غرناطہ زندہ باد، الزغل زندہ باد اور مجاہدین زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ فریڈیننڈ کی فوج کے 3,000 سواروں نے میدان چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا اور باقی فوج نے ہتھیار پھینک دیے۔ قیدیوں میں 2,000 کے قریب فریڈیننڈ کے نائٹ اور فوج کی اعلیٰ افسر بھی تھے۔ ابو عبداللہ اتمام حجت کے لیے مالکا کی طرف روانہ ہوا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ الزغل مالکا چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف جا چکا ہے اور مالکا کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑی فوج ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی تسلی تھی کہ اگر وہ بہت جلد شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو بھی چند دن میں فریڈیننڈ کی افواج پہاڑی قبائل کی سرکوبی کی مہم سے فارغ ہو کر اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گی۔ لیکن الزیغری نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ الزیغری کی فوج کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن اس کے سپاہیوں میں ابو عبداللہ کے کرائے کے سپاہیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جوش و خروش تھا۔ جب افواج آمنے سامنے ہوئیں تو الزیغری نے اپنی فوج کے سامنے ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، دشمن کی تعداد تم سے زیادہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ غدار کبھی بہادر نہیں ہوتے۔ آج تمہاری جنگ اپنی بقا کے لیے ہے۔
اگر میدان میں تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تو مالکہ پر ابو عبداللہ کے ہاتھوں سے فریڈیننڈ کا جھنڈا نصب ہوگا۔ خدا کی اعانت پر بھروسہ کرو، یہ ملت فروش اور کرائے کے سپاہی تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ ابو عبداللہ کا سب سے بڑا سہارا فریڈیننڈ ہے، لیکن تم یہ خوشخبری سن چکے ہو کہ عقاب کی وادی میں اس کی آدھی فوج مجاہدین کی مٹھی بھر جماعت کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کل میں تم یہ بھی سن لو گے کہ سیرا نویدہ میں اس کی باقی فوج کا بھی یہی حشر ہوا ہے۔ مجاہدوں آگے بڑھو، آج کے دن خدا نے فتح کے لیے جس گروہ کو منتخب کیا ہے وہ تمہارے سوا کوئی نہیں۔ ابو عبداللہ اور اس کے بیشتر ساتھی شہر کے محاصرہ کا خیال لے کر آئے تھے۔ الزیغری جیسے سرفروش کے ساتھ کھلے میدان میں نبرد آزما ہونا ان کی خواہش کے عین خلاف تھا۔ ابھی وہ شش و پنج میں تھے کہ الزیغری کی فوج کا ایک سوار گھوڑا بھگاتا ہوا میدان میں آیا اور اس نے بلند آواز میں کہا، مسلمان صرف حق کے لیے لڑتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو میں اسے مقابلہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہارے دل یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم حق پر نہیں ہو تو یقین کرو کہ تم ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ تم فریڈیننڈ کی مدد کے بھروسے پر آئے ہو، لیکن یقین جانو اس کا ایک سپاہی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ عقاب کی وادی میں اس کی آدھی فوج تباہ ہو چکی ہے اور سیرا نویدہ میں اس کی باقی فوج ہمارے سالار اعظم کے گھیرے میں آ چکی ہے۔ لیکن ابو عبداللہ، اس کے باوجود اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو خود میدان میں آؤ، شاید تمہارا انجام ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ ابو عبداللہ نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر مایوسی دیکھ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، فریڈیننڈ کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ابو عبداللہ کے اشارے پر ایک بربری سردار گھوڑے کو اینٹ لگا کر آگے بڑھا۔ مالکہ کے مجاہد نے نیزہ بلند کیا اور گھوڑے کو ایک چکر دے کر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں ابو عبداللہ کی فوج بربری سردار کو زمین پر تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ الزیغری کی فوج اس کے اشارے کی منتظر تھی۔ الزیغری نے نیزہ بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مالکہ کے مجاہدین آندھی کی طرح ابو عبداللہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ ایک ساتھ کے بعد ملت فروشوں کا لشکر میدان میں 400 لاشیں چھوڑ کر غرناطہ کا رخ کر رہا تھا۔ الزیغری نے تھوڑی دور ان کا توقف کیا، لیکن مالکہ کو غیر محفوظ سمجھ کر لوٹ آیا۔ ابو عبداللہ کی غرناطہ پہنچنے سے پہلے اہل شہر کو سیرا نویدہ اور عقاب کی وادی میں مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبر مل چکی تھی۔ بازاروں اور گلیوں میں جشن فتح منایا جا رہا تھا۔ بعض لوگ مساجد میں جمع ہو کر الزغل کی درازی عمر کی دعائیں مانگ رہے تھے اور بعض چوراہوں میں جمع ہو کر غرناطہ کے شعراء سے سرحدی جانبازوں اور قبائلی مجاہدین کی شان میں قصائد سن رہے تھے۔ ابو عبداللہ کے الحمرا میں داخل ہونے کی تھوڑی دیر بعد سارے شہر میں اس کی شکست کی خبر مشہور ہو گئی اور لوگ محل کے دروازے کے سامنے جمع ہونے لگے۔ پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ محل میں داخل ہوتے ہی ابو عبداللہ کو اس کے نائب سلطنت نے بتایا کہ میں دونوں محاذوں پر عیسائی فوج کی شکست کی تصدیق کر چکا ہوں۔ فریڈیننڈ کی شکست خوردہ افواج کے چند سپاہی بھٹکتے ہوئے غرناطہ کے پاس ایک بستی میں پہنچ گئے تھے۔ بستی کا سردار انہیں میرے پاس لے آیا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جس کی فوج عقاب کی وادی میں تباہ ہو چکی تھی اور باقی وہ تھے جو سیرا نویدہ میں الزغل کے حملے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ غرناطہ کی بہت سی چوکیوں کے محافظوں کی طرف سے بھی میرے پاس اس قسم کی اطلاعات پہنچی ہیں کہ انہوں نے میدان سے بھاگے ہوئے عیسائیوں کی کئی ٹولیاں دیکھی ہیں۔ اہل شہر میں ان خبروں سے کافی جوش و خروش پیدا ہو گیا ہے اور طلباء نے مفتی اعظم کے علاوہ آپ کے وفادار سرداروں کو قتل کر دیا ہے اور آپ کے ساتھ مہم پر جانے والے کئی سپاہیوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ابو عبداللہ نے تازہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے امراء کو دارالاسود میں جمع ہونے کا حکم دیا اور خود دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ ابو داؤد کو بلا لائے۔ غلام ابو داؤد کو بلانے چلا گیا تو ابو عبداللہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ ابو داؤد کہیں جا چکا ہے۔ ابو عبداللہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کہاں؟ غلام نے جواب دیا، اس بات کا صرف داروغہ کو علم ہے اور شرف بازیابی کی اجازت چاہتا ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، اسے جلدی بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد الحمرا کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا اور ابو عبداللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو عبداللہ نے سوال کیا، تمہیں معلوم ہے ابو داؤد کہاں گیا ہے؟ داروغہ نے جواب دیا، اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کہیں جا رہا ہے، وہ غرناطہ سے کہیں باہر گیا ہے، وہ یہاں سے بگی پر روانہ ہوا تھا، اپنا ضروری ساز و سامان بھی ساتھ لے گیا ہے، جاؤ اس کے گھر سے پتہ کرو۔ نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ ابو عبداللہ دروازے کی طرف بڑھا، لیکن داروغہ نے کہا، اس کا مکان خالی ہے۔ کیا کہا؟ وہ سب جا چکے ہیں۔ ابو عبداللہ نے انتہائی بدحواسی میں داروغہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کب گئے؟ آج دوپہر کے وقت۔ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ آپ کے حکم کے بغیر میں یہ جرأت کیسے کر سکتا تھا؟ ان کے پاس کوئی ایلچی آیا تھا؟ نہیں، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں کی شکست کی خبر سن کر بہت پریشان تھے۔ کیا میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ گئے ہیں؟ نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کہیں جا رہے ہیں۔ الحمرا کے دروازے پر چونکہ لوگوں کا ہجوم تھا
اس لیے انہیں عقبی دروازے سے باہر نکلنا پڑا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ باہر کوئی انہیں دیکھ کر پہچان سکے، اس لیے انہوں نے ایک مراکشی چادر کا لباس پہن رکھا تھا۔ ابو عبداللہ نے داروغہ کو رخصت کیا اور تھوڑی دیر تنہائی میں سوچنے کے بعد امراء کے کمرے میں داخل ہوا۔